نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے پایاں لطف اور احسان ہے کہ جس رب کریم نے فہم شریعت نشست میں دین سمجھنے کی اور شریعت کے فہم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے چند لمحے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی اس فہم شریعت نشست کو ہمارے لیے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نجات اور کامیابی کا سبب بنائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے فہم شریعت کورس چینل کے ذریعے آپ آج کی موضوع کو سماعت فرما چکے ہیں کہ دین اسلام اور شریعت میں بیٹی کی عظمت اور عزت اور اہمیت کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس حوالے سے میں اس کو تقریباً 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ سب سے پہلے ہم نے اس موضوع کو دیکھنا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے دور جاہلیت کے اندر بیٹی کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، پھر اسلام کے بعد جب قرآن کا نزول ہوا، وحی کا نزول ہوا، اللہ کے پیغام کا سلسلہ جاری ہوا، تو پھر دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی نگاہ میں بیٹی کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ شریعت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں بیٹی کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے حال زار پہ غور کریں گے کہ کیا ہم نے وہ ساری ذمہ داریاں بیٹی کی حوالے سے پوری کی ہیں۔ دور حاضر میں ہمارے نزدیک بیٹی کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس میں اگر کوئی کمیاں ہیں تو پھر ہم وہ کمیاں دور کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کریں گے کہ آئندہ جو زندگی باقی ہے اس کے فرمان اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزرے۔ اگر پورا اتر رہے ہیں تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ سب سے پہلے دور جاہلیت میں بیٹی کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 کو، سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 کو اگر پڑھیں تو دور جاہلیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فرمایا جب دور جاہلیت کے اندر جاہلوں کو اس معاشرے کے لوگوں کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی اور انہیں بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی، خبر پہنچائی جاتی کہ تمہارے گھر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، قرآن کہتا ہے ظل وجہہ، ان کے چہرے جو تھے وہ سیاہ ہو جاتے تھے، ان کے چہرے پہ مایوسی آ جاتی تھی، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ختم ہو جاتی تھی، ان کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی تھی، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ مسودًا وہو کظیم، کظیم کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی ایک غم میں ہو، دکھ میں ہو، غضب میں ہو، غصے میں ہو، اذیت میں ہو، اور اپنے اسی اذیت کے اندر اپنے غصے کو پیتا رہے، فرمایا اس طرح ان کی شکل بن جاتی تھی جس طرح کسی ایک تکلیف پر صبر کر رہے ہیں۔ وَهُوَ کظیم، وہ اس دکھ کو اپنے اندر رکھ کے اپنے چہرے سے اس کا اظہار کرتے تھے، ان کے چہرے پہ رونقیں ختم ہو جاتی تھی۔ اگلے الفاظ سنیں، فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے لوگوں سے، بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ لوگوں سے منہ چھپاتے تھے، منہ چھپا کے پھرتے تھے، من سوء، اس ان کے نزدیک، کیونکہ وہ بری خبر تھی، اس بری خبر کے سننے کے بعد وہ اپنا
मुंह छुपाकर उनके दिल में दो ऑप्शन होते थे, आयुम से कुहू अला हूनिन, या तो वो इसी अजियत में, यानी लोग जो ताने देंगे कि इसके घर बेटी पैदा हुई है, लोग उसको अजियत देंगे, तकलीफें देंगे, ताने देंगे, उसी तकलीफ में जिंदगी बसर करें, या अम यदुस्सुहु फित तुराब, या उसे जिंदा जमीन में दफन करके एक बार जुल्म सह के उसको खत्म कर दे। दो ऑप्शन उसके सामने होते, एक ये कि या तो पूरी जिंदगी का जुल्म सहता रहे, पूरी जिंदगी तानू का जुल्म सहता रहे, लोग ताने देते रहे कि इनके घर बेटी पैदा हो गई है, एक तो ये था। और दूसरा ऑप्शन ये था कि अम यदुस्सुहु फित तुराब, कि एक बार ही जुल्म सह लूंगा। ये नहीं है कि उनके दिल में बेटी की मोहब्बत नहीं थी, उनके दिल में देखने फितरत है इंसानी, अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत रखी है। जब फितरत में कोई शय हो उसको बदल नहीं सकता, फितरत नहीं बदली जा सकती, फितरत बंदे की नहीं बदली जा सकती, फितरत नहीं तब्दील होती। इसलिए उनके दिल में ये मोहब्बत थी, लेकिन वो दुनिया में जीने के लिए कि लोग ताने देंगे, लोग ताने मार मार के उसे मार देंगे, या तो वो पूरी जिंदगी ताने सुनता रहे। अब पूरी जिंदगी ताने कौन सुने, पूरी जिंदगी अज़ियत में कौन गुजारे। तो वो समझता था कि चलो ठीक है, मैं एक बार ही अपने दिल को संभाल लूंगा, ये जुल्म जो है ये जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता हूं। ये दौरे जाहिलियत के अंदर ये उनका एक तरीका बन गया, उनकी ये एक रस्म बन गई। बल्कि ये दौरे जाहिलियत के अंदर लोग इसको फिर एजाज समझा जाता था, लोग इसको एजाज समझते हुए ये काम करते थे। और जो बेटी को जिंदा दफन कर देता, लोग उसको मुबारकबाद देने आते थे, लोग उसको मुबारकबाद देने आते थे। और ये दौरे जाहिलियत के अंदर ये एक रस्म सी बेटी के लिए, जिस तरह बेटी को देखा जाता था और किस निगाह से बेटा देखा जाता था। मशहूर हदीस है, आपने कई बार सुनी होगी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत दिहया कल्बी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए तो अपनी एड़ियां उठा के चल रहे थे। हुजूर ने फरमाया कि दिहया कल्बी ये एड़ियां उठा के क्यों आ रहा है? अर्ज किया, हुजूर ने फरमाया कि क्या कोई तकलीफ है तुझे, पूरे पाँव को नहीं रख रहा? अर्ज किया कि हुजूर कोई तकलीफ नहीं है। फरमाया एड़ियां उठा के क्यों आ रहा है? अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं इसलिए रख रहा हूं कि पूरा पाँव नहीं रखता कि कहीं कीड़ा मकोड़ा मेरे पाँव के नीचे आके मर न जाए, आधा पैर रखता हूं कि कीड़े मकोड़े कुछ तो बच जाएंगे। हुजूर ने फरमाया माशाअल्लाह, इतना तेरे दिल के अंदर अल्लाह की मखलूक का रहम है। वो रो पड़ा, अर्ज करता है कि आका ये रहम जो हुआ है ना, अंदर पैदा रहम हुआ है, ये जो अंदर एक रहमत का एक अंसर पैदा हुआ है, जो अंदर इतनी रहमत अल्लाह ने अता फरमाई है, ये मेरे दिल में ये सिर्फ आपकी वजह से है। कहां मैं, कहां ये निखाते गुल, ए नसीम सुबह हो, ये तेरी मेहरबानी है आका, वरना मुझसे जैसा इस कायनात में जालिम कोई नहीं था। हुजूर ने फरमाया तुझ जैसा कोई जालिम नहीं था। जी या रसूलल्लाह। फरमाया सुना क्या वाकया है? अर्ज करता है कि आका जब वो वाकया याद आता है तो रोता हूं और समझता हूं कि पता नहीं अल्लाह भी माफ फरमाएगा या नहीं फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया सहाबी क्या तूने मेरी जुबान से नहीं सुना कि इस्लाम जब बंदा लाता है तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं? तो अब इस्लाम ला चुका है, तेरे सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए हैं, बता कौन सा जुल्म किया है जिस वजह से तुझे सुकून नहीं आ रहा? वो अर्ज करता है कि आका मैं तिजारत की घर से कहीं निकल गया, मेरी बीवी को हमल था, मैंने बीवी को बुलाया कि बीवी बात यह है कि तुझे हमल है, अगर अल्लाह बेटा दे ये दौलत मैं तुझे दे के जा रहा हूं, इसकी सही तरीके से परवरिश कर रही है, और मैं आ गया तो उसकी परवरिश खुद करूंगा, वरना मेरी वसीयत को याद रखना, अगर अल्लाह तुझे बेटी दे दे तो मेरी वसीयत ये है कि क्योंकि मैंने दुनिया में रहना है और दुनिया को मुंह दिखाना है, तो लिहाजा मेहरबानी फरमाना उसे पैदा होते ही जिंदा दफन कर देना। मैं वसीयत करके आका रुखसत हो गया। मैं चंद साल लग गए, वापस जब पलटा तो मैंने दरवाजा दिया, खटकाया। जब दरवाजे पे दस्तक दी तो एक मासूम सी आवाज आई, अब्बा जान रुकें मैं अभी आती हूं, अब्बा जान रुके मैं अभी दरवाजा खोलती हूं। आका मुझे वो लफ्ज
ابھی تک یاد ہے کہ اس معصوم زبان سے اس نے مجھے ابا کہا، مجھے میں بابا کہا۔ جب دروازہ کھولا ہے میں نے دیکھا معصوم سی بچی ہے، مادر پدری محبت تھی، ایک فطری محبت تھی بیٹی کے ساتھ، بڑی پیاری لگی۔ اور میں اندر گیا، مجھے پانی دیا، میں نے گھر والی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا تیری وہ بیٹی تھی جو جنم لیا تھا جس نے، اس کو میں پالتی رہی۔ کہا میں نے وصیت کی تھی دفن کر دینا۔ اس نے کہا کہ میرے دل نے اجازت نہیں دی، میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اسے زندہ دفن کر دوں، لہٰذا میں دفن نہیں کر سکی۔ اس نے کہا اس طرح کر، اس کو تیاری کرا، میں کہیں دعوت پہ جانا ہے تو اس کو تیاری کرا۔ تو اس نے تیاری کرائی، تیاری کرا کے حضور میں لے گیا ایک جنگل میں گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے وہ بیٹی جب بھی کوئی گرد و غبار میرے چہرے پہ آتی تھی تو وہ میرے چہرے کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی تھی، کہتی تھی بابا ایک تو اتنے دن عرصہ باہر رہے ہو، میں آپ کا دیدار کرتے ترستی رہی، اب آئے ہو تو اتنی محنت میرے سامنے کر رہے ہو۔ تو وہ بے خبر رہی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں اس کے ساتھ کیا کرنے چاہتا ہوں۔ تو آقا جب وہ گڑھا کھودا گیا، اتنا گہرا گڑھا کھود دیا، تو جب گڑھا کھود گیا تو میں نے اسے اٹھا کے وہیں ڈال دیا گڑھے میں، اور اسے میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس کی آہیں، اس کی سسکیاں نکلتی رہیں، لیکن ایک دفعہ ظلم برداشت کرنے کی نیت تھی کہ ایک دفعہ یہ ظلم برداشت کر لوں گا، پوری زندگی لوگوں کے سامنے جینے کے قابل ہو جاؤں گا۔ آقا آج عرصہ دراز ہو گیا، لیکن آج جب بھی سوچتا ہوں تو وہ معصوم آواز میرے کانوں میں اب بھی آتی ہے۔ سمجھتا ہوں کہ شاید میرے رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آقا اس لیے میں روتا ہوں۔ حضور نے فرمایا صحابی تو نے ظلم تو بہت کیا، یہ بات سن کے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے، لیکن تو اب محمد کا دامن پکڑ چکا ہے، اب تو دامن مصطفیٰ تھام چکا ہے، اب تو در مصطفیٰ پہ آ گیا ہے۔ اب کیونکہ تو در مصطفیٰ پہ آ گیا ہے، جتنے بھی سارے گناہ تھے اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ حالات تھے دور جاہلیت کے اندر کہ بیٹی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا، بیٹی کو لوگ برداشت نہیں کرتے تھے۔ بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے کالے ہو جاتے، ان کی رونقیں ختم ہو جاتی، اور وہ گھر سے نکل کر منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ جب تک اسے زندہ دفن نہ کرتے وہ اپنے گھر کو واپس نہیں آتے تھے۔ تو یہ تھی دور جاہلیت کے اندر بیٹی کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن عزیزان محترم کہتے ہیں نا فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، وقت بدل گیا۔ اللہ وہ سسکیاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، اللہ کی بارگاہ میں جب معصوموں کی سسکیاں پہنچی تو میرے رب کے عرش کو ہلا دیا۔ رب کو گوارا نہ ہوا کہ اب مزید اس زمین پر ان معصوموں پر ظلم ہوتا رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب اب میں یہ ظلم نہیں برداشت کر سکتا، اب زیادہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میری زمین پہ معصوموں کی آوازیں آتی رہیں۔ محبوب اب دنیا پہ چلے جاؤ، محبوب تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ ایک ہی حل ہے اس کا، محبوب اب جا کے ان نادانوں کو، ان سنگ دلوں کو، جن کی آنکھوں میں بیٹی کا حیا ختم ہو چکا ہے، جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، جن کے دل میں بیٹی کی محبت ختم ہو چکی ہے، محبوب جا کے ان کے دل میں بیٹی کا پیار ڈال دو۔ محبوب جاؤ، محبوب نے آتے ہی اعلان کر دیا اس ماحول کے اندر۔ اب خود اندازہ کریں کہ یار آج اللہ نے مجھے 7 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں دی ہوں گی۔ آج آپ بھی دعویٰ کرتے ہوں گے میں اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں بھی یقیناً یہی دعویٰ کروں گا کہ میں اپنی بیٹیاں سے بڑا محبت کرتا ہوں۔ ہر بندہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ اس دور میں جب حیا کا دور ہے، بیٹی کو گھر میں جگہ دی گئی، اس دور میں بیٹی سے محبت کا دعویٰ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس دور میں بیٹی کو محبت کرنا کوئی مشکل
کوئی سخت فیصلہ نہیں ہے بھئی، ہر کوئی کرتا ہے۔ ماں باپ سے بیٹی کی محبت ملی، ماں باپ کی وراثت سے بیٹی کی محبت ہمیں ملی، ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن خود اندازہ کریں اس دور کے اندر جب بیٹی کو شرم سمجھا جاتا ہو، جب بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہو، اس ماحول کے اندر ایمان سے بتائیں، میرے مصطفیٰ نے جا کر جب مکے کی بازار میں یہ کہا ہوگا، ارے لوگوں تمہارے نزدیک بیٹی کو کوئی اہمیت نہیں ہے، تم زندہ دفن کر دیتے ہو، تو سنو، الفاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ مصطفیٰ کے جگر کا حصہ ہے، مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب ایمان سے بتائیں، جب یہ آواز نکلی ہوگی زبان مصطفیٰ سے، اب وہ صحابہ سن رہے تھے جن کی تربیت اس نہج پہ ہوئی کہ بیٹی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، جنہوں نے بچپن ہی سے یہی سنا، یہی تربیت ملی کہ بیٹی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کے سامنے جب یہ دعویٰ کیا گیا کہ فرمایا کہ فاطمہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اب ہمارے دور کے اندر بیٹی سے محبت کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس دور کے اندر اللہ کی عزت کی قسم میں یہ بار بار جملے کہتا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم اس دور میں صحابہ وہ حضرات ہیں جو مصطفیٰ کے زیارت کے قابل تھے، اس لیے مصطفیٰ کا دور اللہ نے انہیں عطا فرما دیا۔ ہر بندے کے بس کا روگ نہیں تھا، ہر بندے کے بس کا روگ نہیں تھا کہ اس دور میں پیدا ہوتا، ہر بندے کی قسمت میں نہیں تھا۔ اللہ بھی انتخاب فرما رہا تھا، اللہ بھی چن رہا تھا کون لوگ ہوں گے جو مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، جن کی فطرت میں بیٹی کو زندہ دفن کرنا ملا، تو اب جب حضور سے سنا ہوگا، بلکہ حدیث مسلم میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لائے، ہم نے دیکھا حضور نے اپنے کندھے پر اپنی نواسی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی حضرت سیدہ زینب کو اٹھایا ہوا، کندھے پر اٹھا کر مصلی پہ لے آئے۔ لوگ مسجدوں میں بیٹیوں کو اتنا پروٹوکول، مسجد میں کیا، ہم تو گھر میں نہیں دیتے یار۔ میں اس پہ ڈسکس کرتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہماری نگاہ میں، معاشرے کی نگاہ میں بیٹی کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نواسی کو اٹھا کر مصلی پہ، صحابہ فرماتے ہیں مصلی پہ لے آئے، حضور نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، مصلی پہ اپنی نواسی کو لے کر آئے۔ تو اس ماحول کے اندر جب بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو ایمان سے بتائیں اس دور میں جب میرے مصطفیٰ نے بیٹی کی عزت کی ہوگی، اس کے بعد صحابہ کرام کے حالات کیا بنے ہوں گے۔ صحابہ کرام، اللہ کی عزت کی قسم، پھر صحابہ کرام کی حالت یہ بن گئی تھی، جس طرح مصطفیٰ نے پیار کیا، اپنی بیٹیوں سے بھی پیار کیا، اور جو بیٹی سامنے نظر آتی تھی، اللہ کی عزت کی قسم صحابہ کے شرم سے سر جھک جاتے تھے۔ پھر یکا یک دنیا بدل گئی، پھر حالات بدل گئے، حالات ایسے بدلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ من آل جاریتین، فرمایا دو بیٹیوں کو جنم دے اور اس کی تربیت کرے، اور اس کی تربیت کر کے اس کو روانہ کر دے، صحیح معنی دینی تربیت دے کے اس کو اپنے گھر سے رخصت کر کے روانہ کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ سنو، انا وہوا، فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن جا یوم القیامت، وہ ایسے آئے گا میرے ساتھ، فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ایسے رہیں گے، کہا تینے ضم اصابع، حضور نے ایسے انگلیاں ملا دی، فرمایا ایسے جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ فرمایا کہ جب وہ قیامت کے دن میرے ساتھ آئے گا، میں مصطفیٰ جنت میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ آج بیٹی کی پیدائش پہ کتنی خوش ہوتے ہیں، بیٹا پیدا ہو جائے تو کتنے خوش ہوتے ہیں۔ بیٹے کی پیدائش پہ بڑی خوشی منائی جاتی ہے، بیٹی کی پیدائش پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بیٹا کیونکہ نعمت ہے، بیٹا بولیں کیا ہے، نعمت ہے، بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے، مانتے ہیں نا اس چیز کو، بیٹا نعمت اور بیٹی رحمت ہے۔ لیکن عزیزان محترم، رب کی نگاہ میں بیٹی کی عزت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ رب العزت نے سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناث،
فرمایا کہ اللہ جسے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، بولے میرے ساتھ، بیٹے دیتا ہے۔ یہاں اللہ کی نگاہ میں بیٹی کی عظمت کیا ہے؟ اللہ نے بیٹی کا ذکر پہلے فرمایا، بیٹے کا ذکر، رب نے بیٹی کو پہلے رکھا ذکر کرنے کے لیے، تاکہ کلمہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ بیٹی کی اہمیت رب کے ہاں کیا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی عزت کیا ہے۔ اور فرمایا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور جو لفظ استعمال فرمایا یہاں بولے لِمَن یشاء، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا بیٹی جو ہے یہ رب کی چاہت ہے، رب کی۔ آسان زبان میں آپ کو آپ کی بولی میں اس کا معنی کرنا چاہتا ہوں، بیٹی کی طرف، اللہ کی طرف سے بیٹی جو ہے یہ تحفہ ہے۔ اللہ کی طرف سے بیٹی جو ہے، اس کو مزید آسان کروں تو اللہ کی طرف سے بیٹی جو ہے یہ گفٹ ہے۔ اللہ کی طرف سے بیٹی جو ہے بندے کو، اب ایمان سے بتائیں، گفٹ دینے والا ہو رب ہے جی، چاہت کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ بیٹی کی چاہت دینے کی کس کی ہے؟ ہمارا ایمان ہے نا کہ بیٹی بھی اللہ دیتا ہے، بیٹا بھی اللہ دیتا ہے۔ اور اللہ کی نگاہ میں بیٹی کی عظمت اور شان کیا ہے؟ اللہ نے بیٹی کا ذکر قرآن میں پہلے فرمایا اور بیٹے کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ فرمایا جس کو چاہیں بیٹیاں دیں، جس کو چاہیں بیٹے عطا فرما دیں۔ تو فرمایا بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ فرمایا یہ چاہت ہے میری۔ جب رب کی چاہت ہو گئی تو جو کلمہ گو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا رحمت ہے یا نعمت ہے، وہ دیکھتا ہے رب کی چاہت جو ہے اس کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ بس وہ رب کی چاہت کو دیکھتا ہے۔ اب کی رب کی چاہت کیا ہوئی؟ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے کیا تھے؟ بولے میرے ساتھ، بیٹیاں تھیں۔ اگر بیٹا نہ ہونا کمی ہے تو پھر معاذ اللہ کیا نبی کو کمی رکھ دی؟ تو خدا کی عزت کی قسم اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو بیٹے کیوں نہ دیتا؟ تو معلوم ہوا بیٹا نہ ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، ورنہ نبیوں کو بیٹے ملتے۔ بیٹیاں کچھ نبیوں کو دے کر، بیٹے نہ دے کر یہ بتا دیا۔ فرمایا کہ لوگوں بیٹیاں بھی رحمت ہیں اور بیٹے بھی رحمت بھی ہیں، نعمت بھی ہیں، لیکن اللہ چاہتا کسے ہے، جسے ہے وہ وہی عطا فرما دیتا ہے۔ اور چاہت پہلے کس چیز کی ہے؟ اللہ کی۔ بولو تیسی میرے، اللہ کی چاہت پہلے بیٹی کے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے، بیٹیاں نہیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے اور بیٹیاں نہیں دی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی، بغیر اولاد کے چلے گئے دنیا سے۔ تو اب پتہ چلا نا کہ اولاد کا نہ ہونا یہ بھی عیب نہیں ہے، بیٹے کا نہ ہونا، بولے میرے ساتھ، یہ کلمہ گو کے لیے ہے، یہ قرآن ہے اللہ کا۔ میں اللہ کا کلام آپ کے سامنے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جو آج معاشرہ ہمارا جس طرف پہ چلا گیا ہے، معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، کلمہ گو امت جا رہی ہے، اللہ کی عزت کی قسم رونا آتا ہے امت کے حال پر کہ آج کس طرح ہم جا رہے ہیں۔ جو جاہلیت کے دور میں عقائد تھے وہی عقائد ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ جو جاہلیت کے دور میں جن رسم و رواج کو دیکھا جاتا تھا اسی کا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا اللہ کی چاہت کیا ہے، رسول کی چاہت کیا ہے۔ آج وہ ماں جو بیٹی کی پیدائش پہ، بیٹے کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے، وہ ساس ماں جو گھر بیٹی ہے اس کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود روتے ہوئے دیکھا ہے، ساس کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے، بیٹی کے باپ کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات یا نہیں آ رہی؟ اس ماں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، کیا تو مسلمان کے گھر پیدا نہیں ہوئی، تو نے کلمہ نہیں پڑھا مصطفیٰ کا؟ کاش کہ تجھے تیرے باپ نے دین کی تعلیم دی ہوتی، کاش تجھے تیرے باپ نے مصطفیٰ کی شریعت اور مصطفیٰ کی شریعت سکھائی ہوتی تجھے۔ چاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس چاہت پہ ناراض کون ہو رہا ہے؟ بندہ۔ کیوں بھئی؟ اللہ کی چاہت پہ کوئی ناراض، بندے کو حق بنتا ہے ناراض ہونا؟
یاد رکھیں میری بات، یہ بڑا فکری اور تربیتی جملہ ہے، اس کو اپنے گھر والوں کو جا کر سنائیں، یہ یوٹیوب چینل پہ بھی آ جائے گا، یہ بھی خطاب اپنے گھر والوں کو سنائیں، اور ان ماؤں کو سنائیں جو گھر میں اگر بیٹے کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو کسی کی بیٹی آپ کے گھر ہے نا، اس کے شکم سے پیدا ہوئی ہے نا بیٹی، اس کا جینا حرام کر دیا جا رہا ہے، اس کو تانے دیے جا رہے ہیں، اس کو جینے کا حق نہیں ہے اس گھر میں. کیوں نہیں ہے؟ کوئی اس ماں سے پوچھے، کوئی اس بیٹے سے پوچھے، یار تجھے اللہ نے بیٹی دی ہے تو اپنی بیوی سے نہیں بول رہا، یہ تو دور جاہلیت کی باتیں. اللہ کی چاہت کو نہیں دیکھا، رسول کی چاہت کو نہیں دیکھا. آقا علیہ السلام نے بیٹی کو کیا مقام دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں تھی، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں دی، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹے نہیں دے. انہوں نے رب کی بارگاہ میں تو نہیں کہا کہ مولا بیٹیاں کیوں دی ہیں، بیٹے کیوں نہیں دیے؟ آج ہمیں ایک بار پھر تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے. کہیں شیطان کے چنگل میں تو نہیں پھنس گئے، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی؟ قرآن پامال ہو رہا ہے، نبی کی شریعت گھروں میں پامال ہو رہی ہے، ہمارے گھر والے کر رہے ہیں، ہم تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں. اور یاد رکھو، پچھلے درس میں نے بتایا تھا، قو انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ورنہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، حضور کی حدیث ہے. ایک عورت کتنے مردوں کو جہنم میں لے جائے گی بولیں؟ وہ اپنے خامد کو بھی جہنم میں لے جائے گی، وہ اپنے باپ کو بھی جہنم میں لے جائے گی، وہ اپنے بیٹے کو بھی جہنم میں لے جائے گی، وہ اپنے بھائی کو بھی جہنم میں لے جائے گی، اگر اس کی صحیح معنی شریعت کی تربیت نہ ہوئی تو. اپنے گلے سے آپ اتاریں، ابھی سے ہی اپنے بچوں کو تربیت ہے، اپنی گھر والی کو تربیت دیں. آپ کی بیوی جو ہے، کل کو وہ اس نے ساس بننا ہے، اس نے نانی بننا ہے، اس نے دادی بننا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں رب کی رحمت آ رہی ہے. آقا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک گھر میں نا نور کے انوار و تجلیات برس رہے تھے، کرنیں نکل رہی تھی نور کی. وہ مصطفیٰ کے ساتھ رہتے تھے نا، جب نگاہ مصطفیٰ پڑ رہی ہو تو پھر آسمان سے نور برستا تھا، وہ بھی انہیں نظر آتا تھا. یہ تو صحابہ کی نگاہ کا عالم یہ ہے، خود اندازہ کریں مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. آج تو مجھے دکھ آتا ہے، دکھ لگتا ہے جب میں حضور کی امت کو جھگڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، حضور کے کلمہ کو جھگڑتے دیتا ہوں کہ حضور کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، حضور کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا. بابا حضور کے زیر تربیت رہنے والے صحابہ کا یہ نگاہ کا عالم تھا. صحابہ نے دیکھا، عرض کیا حضور ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں گھر جو ہے نا نور برس رہا ہے. حضور نے فرمایا جاؤ، اس گھر میں یا تو یتیم ہے، اس کی پرورش اچھی ہو رہی ہے، یا یتیم ہوگا جس کی پرورش اچھی ہو رہی ہوگی. اگر یتیم اچھی پرورش وہاں نہیں پا رہا، یتیم نہیں ہے، تو پھر جا کے دیکھو ان کے گھر میں اللہ نے بیٹی دی ہوگی، ان کے گھر میں اللہ نے بیٹی دی ہوگی. آج اس ماں سے کوئی پوچھے جو بیٹی کی پیدائش پر، یعنی بیٹے کے گھر بہو کے ہاں اللہ نے بیٹی دی دی، وہ منہ چڑھاتی پھر رہی ہے، وہ اسے جینا حرام کر دیا اس نے اپنی بہو کا، کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ چلو اسی ماں سے کوئی پوچھے کہ ماں تو بتا، تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے، نانی تو بعد میں بنی ہے، دادی بعد میں بنی ہے، بیوی تو بعد میں بنی ہے، آج بڑی شانیں تجھے مل گئیں، آج تیرا بیٹا تیرے قدموں کے نیچے جنت تلاش کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے قدم میں جنت تو میرے مصطفیٰ نے رکھی ہے. آج تجھے نماز کا پتہ نہیں، تجھے قرآن کا پتہ نہیں، تجھے نہیں پتا میرے قدموں کے نیچے کیا ہے. ارے تو جو کچھ ہے، لیکن اولاد کے لیے میرے مصطفیٰ نے جنت تیرے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. کتنا ظلم ہو رہا ہے آج عورت کے ساتھ. بچی ہوئی تو تانے مارنا شروع کر دیے، جی پرایا مال ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ پرایا مال ہے. یار اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کا دماغ نہیں ہے، اس کے باپ نہیں ہے، اس کے باپ کا گھر نہیں ہے، جنم لیا، وہ نہیں سوچ رہی کہ یہ تو میرے باپ کا گھر ہے. اور ماں سے باتیں سن رہی ہوں، ماں کی زبان سے باتیں سن رہی ہوں کہ یہ پرایا مال ہے، پرایا مال ہے. ایمان سے بتائیں، 1 دفعہ سنے گی، 2 دفعہ سنے گی، 10 دفعہ سنے گی، کیا اس کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ اس جہان میں میرا بھی کوئی گھر ہوگا یا نہیں ہوگا؟
جب وہ بلوغت کے قریب جاتی ہے نا، شعور کے قریب جاتی ہے، وہ اگلے گھر کی سوچنے لگ جاتی ہے کہ ہر وقت جو ماں باپ کہتے ہیں یہ پرائی بیٹی ہے، پرائے گھر کا مال ہے، پرایا مال ہے، شاید میرا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر میرے خامند کا گھر ہوگا. وہ اس امید سے اپنے گھر سے، ماں باپ سے رخصت ہوئی، اگلے گھر چلی گئی. وہ جو امید لگا کے گئی تھی کہ یہ میرا گھر ہوگا، وہاں سانس ماں ہو گئی. اس نے تانے دینا شروع کر دیے کہ پرائے گھر کی بیٹی آ گئی، پرائے گھر کی بیٹی آ گئی، پرائے گھر کی بیٹی آ گئی. اب ایمان سے بتائیں، وہ کیا کسی کی اولاد نہیں ہے؟ اس کے اندر انسان کا دل نہیں ہے؟ اسے جینے کا حق نہیں ہے عزت کے ساتھ؟ وہ سن رہی ہے، اپنی نندے سے یہ تانے سن رہی ہے، پرائے گھر کی بیٹی آ گئی ہے. ماں بتا رہی ہے، وہ ساس جس کو وہ ماں بنا کے آئی تھی، ماں بتا رہی ہے کہ یہ پرائے گھر کی بیٹی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ خامند کا گھر بھی میرا نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے گا، پھر وہ میرے بچے ہو جائیں گے، میرا گھر وہ بن جائے گا. تو وہ بچوں کی امید کی خاطر وہ زندگی قربان کر دیتی ہے. وہ رات دن اپنے اوپر ظلم سہتی ہے، تانے سہتی ہے. وہ بچوں کی پرورش کرتی ہے، بچوں کو جنم دیتی ہے، پرورش کرتی ہے، جوان کرتی ہے، پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، کاروبار کراتی ہے، دعائیں کرتی ہے. اور جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ماں تیرے گھر رہے گی یا میرے گھر رہے گی. بڑھاپا ہو گیا اس کا، بڑھاپے میں چلی گئی. اب وہ بیٹوں سے سن رہی ہے کہ وہ تیرا گھر ہے، وہ تیرا گھر ہے. میرے بیٹے کا گھر بھی میرا نہ رہا، ماں باپ کا گھر بھی میرا گھر نہیں رہا، میرے خامد کا گھر بھی میرا نہیں رہا. بیٹے گھر بناتے، یہ بھی میرا گھر نہیں ہے تو میرا گھر کہاں ہوگا؟ تو اوپر سے آواز آنے شروع ہو گئی، آسمان سے آوازیں آنا شروع ہو گئی. اور میرے محبوب کی امتی، گھبرا نہیں. تیرے باپ نے تجھے گھر نہیں دیا نا، تیرے خامد نے تجھے گھر نہیں دیا، تیرے بیٹوں نے تجھے گھر نہیں دیا. میں اپنا گھر، میں اپنا رب، اپنا گھر جنت اٹھا کے تیرے قدموں کے نیچے رکھ دیتا ہوں. کوئی تجھے گھر دے نہ دے، لیکن میرے گھر جنت میں وہی آئے گا جو تیرے قدموں میں جھکے گا. تو عزیزان محترم، آج ہمیں ایک بار دیکھنا پڑے گا، آج ہمیں اپنے طرز عمل پہ غور کرنا پڑے گا. اس معاشرے میں ہر بندہ سوچے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹیوں کے ساتھ کیا تعلق کر رہے ہیں، ہمارا کیا بیٹیوں کے ساتھ رویہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، جب بندہ گھر آئے نا گھر، تو اس کے اگر 3 بیٹیاں ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، یا 4 بیٹیاں ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، حضور فرماتے ہیں پہلے بیٹوں کو نہ ملے، پہلے بیٹی کو ملے. اگر بیٹیاں زیادہ ہیں تو پہلے کس کو ملے؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، کس کو ملے؟ بیٹیوں کو ملے. فرمایا کہ اگر تحفے لے کر آتے ہو نا، فرمایا کہ ایک ہی اکلوتا بیٹا کیوں نہ ہو، لیکن پہلے بیٹے کو تحفہ نہیں دینا، پہلے بیٹیوں کو تحفہ دینا. یا رسول اللہ کیوں اکلوتا بیٹا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، اگر تم نے نا بیٹی کو نہ دیا، بیٹے کو پہلے تحفہ دیا، تو بیٹی کا دل ہوتا ہے نازک، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. امتیوں سنو، جس نے کسی بیٹی کا دل توڑا، اس نے محمد مصطفیٰ کا دل توڑ دیا، اس نے مصطفیٰ کا دل توڑ دیا. تو عزیزان محترم، ذرا غور کریں، ہمیں حق تھا کہ ہم اپنی بیٹی کو اسی طرح پیار دے جس طرح ہم بیٹے کو پیار کرتے ہیں. بیٹا بے شک نعمت ہے، اور بیٹا دنیا کی بقا کا سبب بنتا ہے، نسل کی بقا کا سبب بنتا ہے. بیٹی کی طرف توجہ کرتے ہیں نا کہ بیٹا ہمیں دنیا میں دولت کما کے ہمارا نام روشن کرے گا، ہمارا عزت اور وقار کا سبب بنے گا. لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ جو بیٹی ہے وہ رحمت ہے، وہ مصطفیٰ کی سنگت بھی تو جنت میں بیٹی دے گی نا. فرمایا دنیا کی عزت تمہیں بیٹا دے گا، جنت کی عزت تمہیں بیٹی دے گی. اس خاتون کو کیا پتا جو دنیا کی ہوس میں ہے، جو دنیا کا نام و نشان، دنیا کی عام ایک ظاہری دولت کی خاطر، اسے کیا پتا اس دنیا کی ہوس رکھنے والی کو، اس ماں کو کیا پتا جو دنیا دار خاتون ہے کہ بیٹی کی شان کیا ہے. پوچھو نا اس عورت سے کہ جو رات دن تڑپاتی ہے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے. اللہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کی حاضری اور جنت میں مصطفیٰ کی سنگت کے لیے وہ ماں جو رات دن تڑپتی ہے، ہر عزت مصطفیٰ کی ملاقات کے لیے قربان کر دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے. اگر اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ منہ نہیں چڑھاتی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ میرے رب نے اپنی چاہت مجھے دے دی، میں اس کی قدر کرنا چاہتی ہوں. تو عزیزان محترم، بیٹی دینا کس کی چاہت ہے؟
अल्लाह की चाहत है। एक और बात अर्ज करना चाहता हूं कि जो बेटी पर नाराज होते हैं ना, वो अल्लाह की चाहत पे नाराज हो रहे हैं। जो बेटी की पैदाइश पर मुंह चिढ़ा रहे हैं ना, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, वो अल्लाह की पसंद पर मुंह चिढ़ा रहे हैं, वो रब की चाहत पर मुंह चिढ़ा रहे हैं। जो रब की चाहत पर मुंह चिढ़ाए, जो रब की चाहत पर मुंह काला करे, याद रखें अल्लाह भी फरमाता है, तू बेटा चाहता है ना, बेटी की इसलिए तू मुंह चिढ़ाता है, मैं तुझे बेटा वो दूंगा जो दुनिया में तुझे मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रखेगा। बेटे को तू नेमत समझता है, यही बेटा तेरे लिए अजाब बना दूंगा। तू कहेगा अपने मुंह से कि ये अल्लाह इस बेटे से बेहतर था मुझे 10 बेटियां दे देता, हया वाली तो देता। सुना है ना आपने ये लोगों की बातें कि बेटे मुंह दिखाने का काबिल नहीं रखते। रब से, रब की जो चाहत हो ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, ईमानदार की वही चाहत होनी चाहिए कि जो रब की चाहत है। वैसे हुजूर की हदीस भी है, हुजूर फरमाते हैं जिस औरत को अल्लाह बेटी अता फरमाए पहले, वो खुश नसीब औरत है। जिसको पहले बेटी मिले वो क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है मेरी बातें, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। डॉक्टर और हुक्मा और तबीबों से जाकर पूछें, ये जो बेटी होती है ना बेटी, इसमें नक्स जो है वो मर्द में होता है। नक्स जो है वो, बोले मेरे साथ, बोले नहीं बोलते, मुझे पता है ना इस बात पे क्यों बोले, भी हमारे अंदर नक्स है ना। अपने नक्स पे बोलना चाहिए ना कि नक्स किसके अंदर होता है। अगर नक्स हो औरत के अंदर या जसूमे उसके ताकतवर ना हो तो फिर बेटा पैदा होता है। अगर मर्द के जसूमे ताकतवर ना हो तो फिर बेटी पैदा होती है। अगर डॉक्टरों के पास जाए ना, वो मर्द का इलाज करेंगे कि मर्द का इलाज करके उसके जसूमों को ताकतवर बनाएंगे ताकि ये ताकतवर हो के ये बेटा पैदा हो। तो नक्स किस में होता है। मर्द में होता है। अब ईमान से बताएं सजा किसको दे रहे हैं हम। अपने जुर्म की सजा किसको दे रहे हैं। अपने नक्स की सजा किसको दे रहे हैं। अब उसी माँ उसी बहन उसी माँ उसी बेटी से पूछना चाहता हूं जो बेटी के पैदाइश में मुंह चिढ़ा रही है, तो अगर यही औलाद यही बेटी उसकी बेटी के घर पैदा होती तो उस वक्त उसका रवैया यही होता जो हम किसी की बेटी के अपनी बहू के साथ कर रहे होते हैं। समझ आ रही है मेरी बातें या नहीं आ रही। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने अपनी बेटी को यह तरबियत नहीं दी, कल को उसी ने मां बनना है। पहले बेटी होती है, वही बीवी बनती है, वही मां बनती है, वही सास बनती है। उसके यहाँ पोते भी होंगे, उसके यहाँ नवासियां भी होंगी। अगर उसने तरबियत हमने ना दी, याद रखें मेरी बात, अगर किसी की आगे नवासी या पोती की पैदाइश पे उसका मुंह चिढ़ गया तो इसकी सजा उसी को मिलेगी जिसके घर उसने जन्म दिया था। उसने तरबियत सही माने नहीं की थी, उसे शरीयत सिखाना। आज बेटी पैदा होती है ना, सारे बंदे यही चाहते हैं कि बेटी की तरबियत करें। बेटी जवान कर दी, जब बलूगत के करीब आ गई, रुखसती का टाइम आ गया, हर बंदे की सोच होती है कि बेटी को खाली हाथ रुखसत नहीं करना, कुछ ना कुछ उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। उसके जो है ना हम जो है ना जेवरात बनाना शुरू कर देते हैं, उसके जो है ना जहेज बनाना शुरू कर देते हैं। जहेज की तैयारी हो रही है, सब कुछ दे दिया। यार कभी गौर किया इसकी आंखों में हमने मुस्तफ़ा के जलवे भी बसाए या नहीं बजाए। इसकी हाथ में हमने सैयदा फातिमा तो ज़हरा की सीरत की किताब भी दी या नहीं दी। इसके दिल में अल्लाह का खौफ भी डाला या नहीं डाला। इसके दिल में हुजूर की मोहब्बत भी डाली या नहीं डाली। क्या इसकी आंखों में सैयदा फातिमा तो ज़हरा की खैरात दी या ना दी। अगर सब कुछ दुनिया का दिया, आंखों में ज़हरा का हया ना दिया, हमने दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत न दी और हाथ में हमने शरीयत की किताब न ठहराई, तो लोग कहेंगे कि दौलत दे दी, हाथ खाली नहीं भेजा। मदीने से आवाज आएगी, नादान उम्मती, तूने बेटी को खाली रुखसत कर दिया है, तूने बेटी को खाली रुखसत कर दिया है। तो अजीजा ने मोहतरम, आज की गुफ्तगू का सारा महसल ये है कि एक बार हम अपनी तर्ज जिंदगी पे जरा गौर करें। हम किस तरह बेटी के साथ ताल्लुक कर रहे हैं, हम किस तरह बेटी को किस निगाह से देख रहे हैं। अगर सही माने बेटी को सही निगाह से देख रहे हैं तो आपको मुबारक हो, आप मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर निगाह में फर्क है, अगर निगाह में फर्क है, अभी वक्त है, अभी वक्त है किसी मासूम की यहाँ। और घर में जब जाएंगे ना, घर में जब अगले घर जाएगी ना बेटी, वो आपकी तरबियत उसके काम आएगी।
آپ کی تربیت. یہ اور موضوع ہے, میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا کہ زوجین کے حقوق کیا ہیں, میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں, اسی نشست میں کبھی آئے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, عورت مرد کی تسکین کے لیے پیدا کی گئی ہے. عورت کی تخلیق بھی مرد کی, بولے میرے ساتھ, حضرت آدم علیہ السلام اداس بیٹھے رہتے تھے, حضرت آدم علیہ السلام پریشان بیٹھے رہتے تھے. اللہ نے آدم علیہ السلام کی تسکین اور آدم علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا. ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے, اس کے مقام کے ساتھ کسی کا مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے, لیکن پہلے جو پیدائش ہوئی ہے وہ ماں باپ کی نہیں ہوئی بلکہ عورت کی پیدائش. میاں بیوی کا پہلے رشتہ عورت کا پیدا ہوا ہے, تو ماں باپ کا رشتہ بعد میں پیدا ہوا, میاں بیوی کا رشتہ. اور عورت کی پیدائش بھی جنت میں کر دی گئی ہے, عورت کی پیدائش ہی جنت میں کر دی گئی ہے. تو اس لیے عزیزان محترم, آج ہم عورت کی پیدائش پہ, بیٹی کی پیدائش پہ اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو پھر اللہ رسول بھی ہمارے اوپر خوش ہے. اگر بیٹی کے پیدائش پہ ہمارا تھوڑا سا منہ بگڑ گیا, یاد رکھیں کل قیامت کے دن ہم مصطفیٰ کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہیں گے, حضور کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہیں گے. بیٹوں کے کرتے ہیں جی عقیقے کرتے ہیں, لیکن بیٹیوں کا کیوں نہیں کرتے؟ بیٹی کا بھی, میں نے پچھلے پروگرام میں یہ ساری چیزیں کی کہ اولاد کے کتنے حقوق ہیں والدین پر. یہ پچھلا یوٹیوب پہ آیا ہوا ہے پروگرام, اس کو سن سکتے ہیں کہ اس میں یہ بھی حق ہے اولاد کا کہ اس کو برابری کا رشتہ دیں, برابری کا انصاف دیں. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتا ہے, حضور میں نے ایک بیٹے کو غلام دے دیا ہے. فرمایا دوسرے بیٹے کو؟ حضور نہیں, فرمایا یا تو سب کو دے یا اس سے واپس لے لے, یا تو سب کو دے یا واپس. یہ اولاد کا حق ہے ہمارے اوپر, بیٹی کا حق ہے ہمارے اوپر, اس کی صحیح تربیت کرنا, اس کو شریعت کے مسائل سکھانا, یہ بیٹی کا حق ہے جو ہم نے اس کو دینا ہے. اگر بیٹی صحیح معنی سے رخصت ہو گئی, حضور فرماتے ہیں جنت میں میرا ساتھ ہوگا. اب ایک اور مسئلہ جو مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ بیٹی کو وراثت میں بنسبت بیٹے کے آدھا دیا جاتا ہے. بیٹے کا حصہ ایک زیادہ ہوتا ہے نا, بیٹی کا بنسبت دگنا ہوتا ہے, اور بیٹی کا تھوڑا ہوتا ہے. اس میں آج یہی سامنے رکھ کر نا یہود و نصارہ ہے نا, عورت کو وگرلا رہے ہیں, عورت کو گھر سے نکال رہے ہیں کہ تجھے نہیں برابری کا حق دیا جا رہا, تجھے حق نہیں دیا جا رہا. اسلام نے معاذ اللہ ظلم کیا عورت پر, اسے آدھا دیا, مرد کو زیادہ دیا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ان نادانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ابھی یہ ہیومن رائٹس کے ابھی ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. 1400 سال پہلے اللہ نے حقوق مقرر فرما دیا. 1400 سال پہلے اللہ نے بیٹی کو جو حق دے دیا ہے نا. اب کبھی اندازہ کریں, کہتے جی بیٹی کو, ایک ہمارے عالم دین تھے, کسی نے کہا جی دیکھیں بیٹی کو ایک حصہ ملتا ہے بیٹے کو 2. فرمایا کہ یہ کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ناانصافی ہے. فرمایا کیسے ناانصافی ہے؟ بیٹی ایک حصہ لے کے گھر چلی گئی اپنے خاوند کے پاس. اچھا, اس کا خاوند کتنے حصے لے کر آیا؟ 2. کتنے ہو گئے؟ 1 اور 2 3. ادھر سے بیٹا 2 لے کر چلا گیا, ادھر سے بیٹی 1 لے کر چلی, کتنے بن گئے؟ 3. شریعت نے کون سا حق مارا ہے؟ برابر تو ہے ان کے پاس, وہی بیٹوں کے پاس جانی ہے. تو عورت کو آدھا کیوں دیا؟ بھائی کبھی غور تو کریں نا کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے. دودھ اگر پلا سکتا ہے نا مرد, خاوند کے پاس استطاعت ہے, اگر وہ کسی دائی سے اپنے بچے کو دودھ پلوا سکتا ہے, استطاعت ہے, شریعت نے اس کی بیوی پر یہ ذمہ داری نہیں لگائی کہ وہ دودھ پلائے. یعنی اتنی بھی ذمہ داری عورت کی. دیکھیں نا کہ حمل کے اخراجات کس کے ذمہ ہیں, عورت کے یا خاوند کے؟ خاوند کے ذمہ ہے نا. ولادت کے ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ ہاں جی, دودھ پلانے کے سارے اخراجات کس کی ذمہ داری ہیں؟ اس کی رہائش کی ذمہ داری بچوں کی کس کی ہیں؟ خاوند کی. ساری ذمہ داریاں کس پہ رکھی؟ خاوند پر رکھی. فرمایا اس کو تو میرے حساب کے مطابق اس کو تو 3 گنا زیادہ ملنا چاہیے تھا. اس کی ذمہ داری ہے. یہ شریعت کا احسان ہے, کام ایک ذمہ نہیں لگایا, ذمہ داری خرچے کرنے کی ایک ہی ذمہ داری نہیں لگائی, پلیٹ میں رکھ کے شریعت نے عورت کی عزت افزائی کی, ایک حصہ بھی دے دیا ساتھ. جتنی عزت اللہ کی عزت کی قسم اسلام نے عورت کو دی ہے, کائنات میں کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا. جتنی عورت کو عزت اسلام نے دی ہے, دین نے دی ہے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. چھوٹی تھی, بچی تھی, بیٹی تھی, تو ذمہ داری حفاظت کس کی تھی؟
جب بڑا ہوئے باپ چلا گیا تو اگر بھائی ہے تو بھائی کے حصار میں دے دیا، فرمایا تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جب شادی ہوگی تو خامد کی ذمہ داری میں آ گئی ہیں جی، جب بڑی ہوئی بوڑھی ہوئی تو بیٹے ہوئے تو بیٹوں کی ذمہ داری میں آ گئی۔ ایک جگہ تو بتائیں کہیں عورت کو اللہ نے پابند کیا ہو اس کی حفاظت تو نے کرنی ہے، اس کی حفاظت تو نے کرنی ہے؟ فرمایا کہ عورت یہ تیرا ایک حصہ برابری میں، ایک حصہ جو ہے یہ بھی ہم نے تیری عزت کے لیے دیا ہے، تیرے اوپر کوئی خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، ایک لے کے تو بے فکر ہو کے رہ جا۔ فرمایا مر کٹ جائے گا تیرا باپ، تیری عزت پہ کوئی حرف نہیں آنے دے گا۔ اگر تیرا باپ تیرے سر سے اٹھ گیا تو یہ ذمہ داری تیرے بھائی کے سر پہ ڈال دوں گا، وہ مر کٹ جائے گا لیکن تیری عزت پہ کوئی حرف برداشت نہیں کرے گا۔ فرمایا جب اس کے حصار سے تو نکل کے خامد کے حصار میں آئے گی، فرمایا تن من دھن قربان کر دے گا، تیری عزت پر کوئی حرف آنے نہیں دے گا۔ فرمایا پھر تو جب نکل کر بڑھاپے میں کمزور ہو کے بیٹوں کے پاس چلے جائے گی، فرمایا تیرے پاؤں نہ چومے تو مجھے خدا نہ کہنا۔ فرمایا ایک حصہ تمہیں دے دیا ہے نا، بے فکر ہو کے گھر میں بیٹھ جا۔ فرمایا ساری ذمہ داریاں تجھے میں مردوں کو دے رہا ہوں، تیرا باپ تیری حفاظت کرے گا، تیرا بیٹا تیری حفاظت کرے گا، تیرا خامن تیری حفاظت کرے گا، تیرا بھائی تیری حفاظت کرے گا۔ 4 مضبوط قلعے اللہ نے عورت کو عطا فرما دیے، اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا چلو ایک حصہ بھی لے لے۔ اللہ نے فرمایا ایک حصہ بھی لے لے۔ ذمہ داری جس کی زیادہ ہوتی ہے اس کو حصہ زیادہ دیا جاتا ہے نا، مرد کی ذمہ داری زیادہ تھی، اس لیے اللہ نے ان کو اس کی ذمہ داری کے علاوہ اللہ نے حصہ دے دیا، اور یہ برابری ہے، یہ مساوات ہے۔ مساوات یہ نہیں ہوتی، اچھا یہاں مساوات پر بھی ایک انشاءاللہ درس ہوگا۔ مساوات یہ نہیں کہتے کہ اس کو برابر دیں، مساوات اس کو نہیں کہتے، مساوات کہتے ہیں جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق دیا جائے، جس کا جو مساوات کا معنی ہم نے غلط لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی دیکھیں اگر مساوات کا معنی صرف برابری ہے تو مجھے بتائیں کہ جو امیر ہے، مالک ہے، اس کے نیچے اس کے پاس کار ہے، وہ نوکر کو بھی کار لے کر دے گا تو مساوات ہوگی نا۔ کار نہ لے کر دے برابری بنے گی پھر؟ نہیں بابا، یہ نہیں ہے کہ لازم وہ نوکر کو بھی اپنے ملازم کو بھی کار لے کر دے، برابری یہ ہے کہ جو اس کا حق بنتا ہے۔ مساوات کا معنی یہ ہے جو اس کا حق بنتا ہے اسے اس کا حق مل جائے۔ تو عورت کا جو حق بنتا ہے وہ ایک حصے کا بنتا ہے، مرد کا جو حق بنتا ہے وہ 2 حصوں کا بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو جو آج ہم نے گفتگو بیٹی کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے سنی، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام شرکاء کو اور تمام رفقاء کو، جتنے بھی فہم شریعت کے کورس کے ہمارے شرکاء ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم کی دولت سے نوازے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔